السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور آج میں ڈسکس کروں گا عمران خان صاحب کی 2 دن پہلے کی گئی جنرل اسمبلی کی سپیچ کو۔ عمران خان صاحب کی یہ سپیچ بڑی ہی دو ٹوک اور بڑی ہی پریسائز تھی۔ 25 منٹ کے اندر عمران خان صاحب نے تقریباً ہر اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا جو جنرل اسمبلی کے فورم پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا اسٹیٹ آف مدینہ سے۔ تقریباً 7-8 پوائنٹ عمران خان صاحب نے ڈسکس کیے، میں باری باری ہر پوائنٹ کو ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی اسٹیٹ آف مدینہ کی، جو کہ وہ پہلے الیکشن سے پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اور الیکشنز کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اسٹیٹ آف مدینہ کی طرز پہ چلانا چاہتے ہیں اور غربت کا جلد سے جلد خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی عمران خان صاحب بہت بار کہہ چکے ہیں اور بہت بار چائنا کی مثال دے چکے ہیں کہ ہم چائنا سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی جلدی آخر غربت سے کیسے نجات حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈسکس کیا پیس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیبرز کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن قائم کرنا چاہتے ہیں ڈائیلاگ کے ذریعے، جس پہ انہوں نے کہا کہ UN ایک واحد ایسا فورم ہے جو امن قائم کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس وقت دنیا کو تھریٹس مختلف ہیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد، ورلڈ وار 2 کے بعد انسانیت کو جو تھریٹس تھے وہ اور قسم کے تھے۔ آج انسانیت کو جو تھریٹس ہیں وہ اور قسم کے ہیں۔ آج انسانیت کو تھریٹس نیوکلیئر وار کے ہیں۔ آج انسانیت کو تھریٹس کلائمیٹ چینج کے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر نیوکلیئر وار کی باتیں ہوتی ہیں، نیوکلیئر ویپنز کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد ایسی باتیں کہیں پر بھی سنی نہیں جاتی تھیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کو چلانے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے وہ کوآپریشن ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بھی عمران خان صاحب چائنا کی فارن پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ چائنا کی فارن پالیسی ہمیشہ سے کوآپریشن کی رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی چائنا کی فارن پالیسی کو اڈاپٹ کیا اور کوآپریشن کی بات کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کووڈ-19 پہ آ گئے، جس پہ عمران خان صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ "No one is safe until everyone is safe"۔ کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے جب تک کہ ہر بندہ محفوظ نہیں ہے۔ اس سے عمران خان صاحب نے گلوبلائزیشن کی بات کی کہ آج ہر ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج پاکستان میں ہونے والا کوئی واقعہ امریکہ میں اثر انداز ہوتا ہے، امریکہ میں ہونے والا کوئی واقعہ پاکستان میں اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی واقعہ کسی بھی ملک میں ہو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس کا اثر پوری دنیا پہ جائے گا، نہ کہ صرف پاکستان پہ رہے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے بات کی کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو کرونا سے نجات دلائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے، اور اکانومی کو بھی ساتھ ہی ساتھ سٹیبل کیا۔ پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یورپ نے بھی، امریکہ نے بھی اور بل گیٹس نے بھی عمران خان صاحب کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ ابھی بھی IMF کے ایسٹیمیشن کے مطابق جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو $2.5 ٹریلین لگیں گے دوبارہ سے کووڈ-19 سے باہر آنے کے لیے، اور جو اثرات کووڈ-19 سے ہوئے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ پھر عمران خان صاحب نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی کئی لوگوں کو کلائمیٹ چینج کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح پوری دنیا کے اندر موسم بدل رہا ہے اور ان ایکسپیکٹڈ آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں، جس پہ عمران خان صاحب نے آسٹریلیا کے جنگلوں کی مثال دی، برازیل کے جنگلوں میں کی مثال دی، اور پھر کس طرح ان ایکسپیکٹڈ فلڈز آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں پیرس ایگریمنٹ کی جو کمٹمنٹس ہیں، جو پیرس ایگریمنٹ میں کمٹمنٹس کی گئی تھی، ان کو فلفل کرنا ہوگا، ان پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ آخر پاکستان کلائمیٹ چینج کو لے کے کیا کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم آنے والے 3 سالوں کے اندر 10 بلین درخت لگانے کا پلان رکھتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کی، جس ٹاپک پہ عمران خان صاحب نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، اسلاموفوبیا پہ بات کی کہ کس طرح دنیا کے اندر اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے اور کس طرح اسلام کے خلاف دنیا میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے قرآن کے جلانے کی بھی بات مذمت کی،
جو قرآن جلائے جا رہے ہیں، پھر چارلی ہیبڈو کی بھی مذمت کی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے پبلش کیے تھے، جس پہ میں ایک ویڈیو کر بھی چکا ہوں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ عمران خان صاحب نے ان کی بھی مذمت کی، اسلاموفوبیا کی بھی مذمت کی۔ اس کے بعد اسلاموفوبیا کی بات کرتے کرتے انہوں نے انڈیا کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسلاموفوبیا کو سپانسر کرتا ہے تو وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کی RSS آئیڈیالوجی ہے، انڈیا کی ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، جس پہ میں کافی بار بات کر چکا ہوں اپنی مختلف ویڈیوز میں۔ RSS اور ہندوتوا آئیڈیالوجی کی بات کر چکا ہوں کہ کس طرح انڈیا ہندوستان کو صرف ہندوؤں کی رہنے کی جگہ مانتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے انڈیا کی مختلف اگزامپلز دیں کہ کس طرح 1992 کے اندر بابری مسجد کو گرایا گیا، کس طرح 2000 کے اندر 2000 مسلمانوں کو سلاٹر کیا گیا، اور کس طرح 2007 کے اندر 50 مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ یہ سب کچھ انڈیا میں کیا گیا اور عمران خان صاحب نے کھل کے بات کی RSS آئیڈیالوجی کی اور ہندوتوا آئیڈیالوجی کی۔ اور اس کے بعد انڈیا مسلمانوں کو بلیم کرتا رہا کرونا وائرس کے سپریڈ کے لیے۔ یہ سب کو عمران خان صاحب نے بڑے ہی کھل کے بیان کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کشمیر پہ بھی بات کی۔ عمران خان صاحب نے پچھلے سال بھی بات کی تھی اور اس سال بھی کشمیر کو ڈسکس کیا۔ عمران خان نے بتایا کہ کس طرح جو ہندوستان ہے، جو انڈیا ہے، وہ کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے۔ 72 سال سے انڈیا انلیگلی کشمیر میں قابض ہے۔ پھر پچھلے سال 5 اگست کو جس طرح انہوں نے یونیلیٹرلی کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا، یہ در حقیقت انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے UN کو یہ کھل کے بتایا کہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر امن چاہتے ہیں، واقعی آپ پیس چاہتے ہیں جس کے لیے UN بنایا گیا تھا، تو آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ بغیر کشمیر کا مسئلہ حل کیے آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے۔ دو ٹوک عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب نے انڈیا کو بھی دو ٹوک کہا کہ اگر آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ انڈیا یہ نہ سمجھے کہ پاکستانیوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پاکستانی ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے بیٹھے رہیں گے۔ اگر انڈیا اٹیک کرے گا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے افغانستان کی بات کی، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، افغانستان کا حل پولیٹیکل ہے۔ پولیٹکس کے ذریعے پولیٹیکلی ہمیں افغانستان کا حل کرنا ہوگا، ڈائیلاگ کے ذریعے افغانستان کا حل کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ دو ٹوک کہا کہ افغانستان کا حل افغان لیڈ، افغان اونڈ ہونا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کے مرضی سے ہونا چاہیے، اور جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق افغانستان کا حل ہونا چاہیے۔ پھر عمران خان صاحب نے آخر میں فلسطین پہ بھی بات کی۔ عمران خان صاحب نے بڑے کھل کے کہا کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انلیگل سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ غزہ میں۔ پھر عمران خان صاحب نے پاکستان کا بھی پوائنٹ کلیئرلی بتا دیا کہ ہم 2 اسٹیٹ سلیوشن چاہتے ہیں، ایک فلسطین ہونا چاہیے، ایک اسرائیل ہونا چاہیے، اور UN اور جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن بارڈرز وہی ایکسیپٹیبل ہیں جو 1967 سے پہلے تھے، جہاں پہ فلسطینیوں کا حصہ بہت زیادہ تھا اور اسرائیل کا حصہ کم تھا۔ اور القدس الشریف کو پیلسٹائن کا، فلسطین کا کیپٹل ہونا چاہیے۔ دو ٹوک عمران خان صاحب نے پاکستان کی پالیسی بھی بتا دی، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بھی بتا دیا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، تو اس پہ بھی کلیئر ہو گیا۔ جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا کہ جب تک یہ سیٹلمنٹس نہیں ہو جاتی، 1967 کے پہلے والے بارڈرز دوبارہ سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا جاتا، تب تک پاکستان تو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا۔ اور یہ تھی ساری عمران خان صاحب کی سپیچ۔ عمران خان صاحب نے ہر پوائنٹ کو ڈسکس کیا، دو ٹوک ڈسکس کیا، فورن پالیسی کو دو ٹوک ڈسکس کیا، اور بڑی ہی زبردست سپیچ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر بات کر رہا تھا جو پوری امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ اس سپیچ سے مجھے یہ لگا کہ پوری امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ افغانستان کی بھی بات کی، کشمیر کی بھی بات کی، پیلسٹائن کی بھی بات کی، مسلمانوں کی بھی بات کی، اور جو خاکے بنائے گئے
یورپ کی طرف سے ان کی بھی بات کی. ہر موضوع پہ عمران خان صاحب نے کھل کے بات کی اور بڑی ہی دو ٹوک بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو بڑی ہی خوبصورتی سے ریپرزینٹ کیا اور صحیح معنی میں جو پاکستان کو کہنا چاہیے تھا جنرل اسمبلی میں وہ بات کی گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.